اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللیل پڑھیں گے آج ہم۔ آغاز کرتے ہیں۔ واللیل، قسم ہے رات کی، اذا جب، یغشا وہ ڈھانپ لے۔ یغشا بھی اصل میں یغشیو تھا، یضربو کی طرح۔ یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یغشیو وہ ڈھانپتا ہے یا ڈھانپے گا۔ تو واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے۔ والنہاری، اور دن کی قسم، نہر کہتے ہیں دن کو۔ والنہاری، اور دن کی قسم، اذا جب، تجلا، تجلا اصل میں تھا تجلایا، تکلفا باب تفاعل سے۔ یہ اس صورت میں وہی کیا کہتے ہیں، حروف علت کا بڑا یوز ہے جو ہے، یعنی یہ جو تجلیو کو تجلا پڑھنا، یکشایو کو یکشا پڑھنا، اسی طرح۔ والنہار اذا، اس کا مطلب ہوتا ہے روشن کرنا۔ والنہار اذا تجلا، دن کی قسم جب وہ روشن کر دے۔ وما، اور اس کی قسم، یہ وا جو ہے نا یہ پہلی دو فکروں سے مل رہا ہے۔ وما، اور اس چیز کی اس چیز کی قسم جو خلق اس نے پیدا کیا، الذکر مذکر، والانثی اور مؤنث، اور اس چیز کی قسم جو اس نے مذکر اور مؤنث میں پیدا کی۔ اب اس کی جواب قسم کیا ہے؟ انا، بے شک، سعیکم، تمہاری کوشش۔ سعی کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، اسی سے پھر وہ نکلا ہے وہ جو صفا اور مروہ کی چکر لگائے جاتے ہیں، دوڑا جاتا ہے، ان کو بھی سعی کہا جاتا ہے۔ ان سعیکم، بے شک تمہاری کوششیں، لشتا، علیحدہ علیحدہ ہیں، الگ الگ۔ شتا اصل میں ہوتا ہے منفرد، متفرق، فرق، علیحدہ علیحدہ۔ تو تمہاری کوششیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ کیسے؟ فاما، پس بہرحال، من جو، اعطا جو عطا کرے گا، واتقا اور ڈرے گا، وصدقا اور وہ تصدیق کرے گا۔ اعطا اصل میں اعطایا تھا، اکرما، اعطایا یعطیو اعطاء، جو عطا کرے، واتقا اور ڈرے۔ اتقایا یتقیو متقیون، یہ بھی وہی ہے، اتقا اور وہ ڈرے یا وہ تقوی اختیار کرے۔ وصدقا، صدقہ بھی باب تفعیل سے ہے، صدقہ یصدقو تصدیقاً، اور وہ تصدیق کرے، بالحسنی اچھی بات کی، بازربی کا مطلب کے ساتھ الحسنی اچھی بات یعنی اچھے انجام کی۔ فا کا مطلب پس، سنیسرہ اصل میں یہ تھا یسرا یسرو، یسرا اس نے آسان کیا، یسرو وہ آسان کرتا ہے یا کرے گا، نو یسرو ہم آسان کرتے ہیں یا کریں گے۔ اور جب نیسرو سے پہلے سین لگ جائے نا تو سین کا مطلب ہوتا ہے ان قریب۔ سانو یسرو ہم ان قریب آسان کریں گے، سانو یسرو ہم ان قریب آسان کر دیں گے، ہو اسے، للیسرا سب سے بڑی آسانی، یسرا کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑی آسانی۔ و اما، اور بہرحال، من وہ جو، باخلہ جو بخل کرے گا، کنجوسی کرے گا۔ باخلہ، سامعہ اس نے سنا، باخلہ اس نے کنجوسی کی۔ باخلہ وہ جو کنجوسی کرے گا، وستغنا، وستغنا اصل میں تھا واستغنا، واو علیحدہ، استغنا، استغنا اصل میں تھا استغنایا، یہ استعملا، استفعلا باب استفعال، استغنایا وہ غنی ہوا۔ فاما من باخلہ واستغنا، پس وہ اور بہرحال جس نے کنجوسی کی اور لاپرواہی کی، وکذبا اور جھٹلایا، کذبا یکذبو تکذیبا باب تفعیل، کذبا اور جھٹلایا، بالحسنی اچھے انجام کو۔ فسنیسرہ پس ان قریب ہم آسان کر دیں گے، للعسرا سب سے بڑی تنگی، وہ کہتے پڑھی تھی نا ہم نے، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، عسر اسرا، یسر یسرا، تو ہم ان قریب آسان کر دیں گے اس کے لیے سب سے بڑی تنگی، مشکل۔ وما یغنی، اور نہیں غنی کرے گا، یغنی بھی اصل میں یغنی یوں تھا، وما یغنی اور وہ اغنا یغنی اغناء، وما یغنی اور نہیں غنی کرے گا، عنہ اسے، مالہ اس کا مال، یعنی غنی سے مراد فائدہ پہنچانا، اور اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اذا جب، تردا اصل میں تھا ردایا، نہیں تردا، تردا یہ باب تفاعل سے ہے، تردایا یا تردایو، تو تردایا
تردہ اصل میں تردہ یوں تھا تفاعلو کی طرح، تو یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے رد کرنا، لوٹانا. جب وہ لوٹایا جائے گا، جب وہ پھینکا جائے گا یعنی جہنم کے نچلے گڑھے میں. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردہ، اور اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب وہ گہرائی میں نیچے پھینکا جائے گا. یہ تھی سورہ، اس کا بامحاورہ ترجمہ کر دوں. رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے، دن کی قسم جب وہ روشن کرتے، اور وہ جو اللہ نے مذکر اور مؤنث پیدا کیا اس کی قسم کہ تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں. تو جو عطا کرے گا دے گا اور تقوی اختیار کرے گا اور اچھے انجام کی تصدیق کرے گا تو ہم اس کے لیے سب سے بڑی آسانی آسان کر دیں گے. اور جو کنجوسی کرے گا اور لاپرواہی کرے گا اور اچھے انجام کی تکذیب کرے گا تو ہم اس کے لیے سب سے بڑی تنگی کو آسان کر دیں گے، اور اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب اسے پھینکا جائے گا. آج یہیں تک آیت پڑھ لیتے ہیں کیونکہ صورتیں بڑی ہو گئی ہیں اب لمبی لمبی. اللہ نے یہاں دو قسم اٹھائی ہے، دن اور رات کی قسم اور مذکر مؤنث کی قسم. یعنی ہم نے بتایا تھا نا کہ ایک ہوتا ہے قسم اور ایک جواب قسم. قسم ہے دن رات اور مذکر مؤنث کی. جواب قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو متضاد چیزوں کی قسم کھائی ہے کہ ہر چیز جوڑے میں ہے. اس طرح دنیا کا بھی جوڑا ہے. دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت. یعنی تم جہاں پہ جو بھی کوشش کرو گے وہی تمہیں آخرت میں ملے گا. یہ نہیں ہے کہ اب آگے چلتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اچھی کوشش کرے گا، محنت کرے گا، یعنی کوئی نیک کام کرے گا اسے اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا. کوئی بندہ گناہ کرے گا اسے اس کی سزا نہیں دی جائے گی. سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا بنا دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسی عقل ہے؟ کیسے فیصلہ کر رہے ہو تم لوگ؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں فرمایا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ فاسق لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے. تب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں. کیسے؟ تم میں سے کوئی جو ہے وہ عطا کرے گا، لوگوں کو دے گا، اور صرف دے گا دکھانے کے لیے نہیں بلکہ ڈرتا بھی ہوگا اور اچھے انجام کی تصدیق کرے گا. اچھے انجام کی تصدیق سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہی ہے نا کہ آخرت میں کوئی بدلہ ملنا ہے. تو اچھے انجام کی تصدیق کرے گا تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے سب سے بڑی آسانی یعنی جنت. اور جو کنجوسی کرے گا اور لاپرواہی کرے گا، اب ظاہر ہے جو بندہ کنجوسی کر رہا ہے اور لاپرواہی کر رہا ہے اس کا یہی مطلب ہے اسے آخرت کے جو ہے جزا پر بھروسہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے. تو وہ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، تو اس نے اچھے انجام کی تکذیب کی، جھوٹا اسے قرار دیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اس کے لیے سب سے بڑی تنگی کو آسان کر دیں گے. اس کا کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے حدیث میں آتا ہے، ایک ہی حدیث اس کی وضاحت کر دے کہ ہر بندے کے لیے عمل ہے جس کے لیے وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. اب کوئی بندہ جو نیک لوگوں میں سے ہے اس کے لیے نیک عمل کو آسان کر دیا جاتا ہے، اور جو برا عمل والا ہے، گناہ والا، اس کے لیے گناہ کو آسان کر دیا جاتا ہے. یعنی جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. پہلے وہ چھوٹے گناہوں کو کرتا ہے، پھر بڑے گناہ بھی اس کے لیے چھوٹے گناہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد اسے وہ گناہ ہی نہیں لگتا. تو یہ ایک توفیق جو چھین لی جاتی ہے نا اس سے ہدایت کی، یہ سب سے بڑا گناہ کا انجام ہے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب وہ پھینکا جائے گا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جب جمع کر کے رکھ رہا تھا وہ اسی وجہ سے رکھ رہا تھا نا کہ بھی وہ کہ خرچ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، صرف میرے لیے مال ہے، کوئی انجام نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے وہ مال جو اس نے جمع کر کے رکھا ہے وہ اب اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو سورۃ اللیل کا پارٹ 1 آج یہ بھی لمبا ہو گیا، کوشش کی تھی کہ کم ہو لیکن چلو. وما علینا الا البلاغ المبین.